نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ عز وجل ان یحفرہ حتی یبلغ به 7 ارضین ثم یطوقہ یوم القیامۃ حتی یقضى بین الناس۔ جو بھی شخص ظلم کے ساتھ ایک بالشت بھی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ جتنی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے اس کے برابر 7 زمینوں تک وہ اسے کریدتا رہے گا، اور پھر قیامت والے دن جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ جو اس نے 7 زمینوں کی مٹی کریدی ہے یہ اس کے گلے میں طوق کی صورت میں پہنا دی جائے گی۔ یہ مسند احمد اور معجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اسی مفہوم کی 3 احادیث مبارکہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی، مفہوم ملتا جلتا ہی ہے کہ جو شخص ایک بالشت، یعنی یہ جتنی ہمارے ہاتھ کی پیمائش ہے، ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، صرف ایک بالشت، آپ نے فرمایا کہ 7 زمینوں تک ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں یہ ایک ہے، اس کے اوپر نیچے 7 رکھی جائیں، 7 زمینوں کی جتنی گہرائی ہوگی یہ وہ زمین کو کریدتا رہے گا، زمین کھودتا رہے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی مٹی جو 7 زمینوں کی ہے، اگر ایک بالشت ہے، ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا ہے تو ایک بالشت وہ 7 زمینوں کے نیچے تک وہ مٹی پہلے کریدے گا، پھر وہ بوجھ جو 7 زمینوں کی مٹی کا ہے یہ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، یہ وہ بوجھ اٹھائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سزا اسے تب تک ملے گی جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جاتا، اور آپ جانتے ہیں ہم نے یہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے۔ یہ دنیا کا دن قیامت کا دن نہیں ہے، وہ دن تو ہے کہ جب رات آئے گی نہیں، اس کے بعد یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ فنا ہو جائے گا۔ آدمی یہ مت خیال کرے کہ جیسے یہ دنیا کا دن ہے اتنی سی میں مصیبت یا پریشانی جھیل لوں گا، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو گناہ گار ہوں گے وہ اللہ سے یہ التجا کریں گے کہ اے اللہ ہمارا فیصلہ جلدی کر دے، اگر ہمارے مقدر میں جہنم ہے تو ہمیں جہنم میں بھیج دے، مگر اس دن کی سختی اور ذلت رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ یعنی گناہ گار ان پر قیامت کا دن بھی اتنا سخت ہوگا کہ وہ پناہ مانگیں گے کہ اللہ اس سے تو اچھا ہے ہمیں جہنم میں بھیج دے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن
جو شخص کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرتا ہے، جتنا اس نے قبضہ کیا ہے، 1 بالشت ہے، 1 مرلہ ہے، 5 مرلے ہیں، 10 مرلے ہیں، اتنی زمین 7 زمینوں تک وہ کریدے گا۔ یعنی جب یہ دنیا سے جائے گا قبر میں، یہ 7 زمینوں تک وہ مٹی کریدے گا، کھودے گا، اور جتنی یہ مٹی نکلے گی یہ بوجھ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایک ہمیں تنبیہ کی گئی ہے۔ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہ آئے کہ اتنا سارا بوجھ آدمی کیسے اٹھائے گا۔ بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کا اگر آدمی نے کوئی مال غصب کیا ہے تو قیامت والے دن وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا، چاہے وہ مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کی یا چوری کر لی، ڈاکہ مار لیا، اب یہ جو اس ذرائع سے اس نے کوئی بھی چیز چرائی ہے، کوئی بھی چیز لی ہے، قیامت والے دن وہ اپنے سر پر اٹھا کر لائے گا۔ یہ بھی ایک ذلت کی علامت ہے۔ یہ دنیا ہے جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مال لوٹ لوں، لوگوں کے مال پر قبضہ کر لوں، مگر شاید اس نے آخرت کی فکر بھلا دی ہے۔ ایک جو اللہ والا ہے وہ تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی دنیا کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ تو ایسا ہرگز نہیں کرتا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ چاہے جو مرضی کرتا پھرے۔ تو یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم صرف اسی پر اکتفا کریں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، کسی کے مال پر نظر نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔